اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ 10 دن یہ ایک آسان عمل کر لیں۔ 10 دن کا عمل ہے۔ میں اس سے پہلے بھی جاب کے لیے بہت زبردست مجرب عمل آپ لوگوں کو پریزنٹ کر چکا اور اس پہ ویڈیوز بنا چکا اور اس کے بہت اچھے فیڈ بیک بھی موجود ہیں۔ بٹ پرابلم از دیٹ کہ جو نیو کمرز آتے ہیں، نئے سبسکرائبرز آتے ہیں چینلز پر، تو وہ لوگ نا پیچھے جا کے 500 700 600 ویڈیوز بیک جا کے نا اس کو دیکھنا ان کو مطلب پسند نہیں شاید، یا وہ اس پہ چینل کے سرچ میں بھی اس کو جا کے ویڈیو کو نہیں دیکھتے کہ جاب کے لیے سر نے کوئی عمل بتایا یا کوئی چیز نہیں بتائی، تو وہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جناب سر جاب کے لیے کوئی بتا دیں، بیٹے کی جاب نہیں ہے، اس طرح سے مطلب پریشانی کا اظہار بہنیں کرتی ہیں، والدین کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ پہلے میں نے سورہ مریم کا آپ کو عمل بتایا تھا، تو بڑا آسان سا تھا کہ اگر جاب کا پرابلم ہے تو سورہ مریم فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھیں۔ بہتر ہے کہ وہ شخص خود پڑھے جس کے جاب کا مسئلہ ہے، اور اس کو پانی میں دم کر کے پی لے فجر کی نماز کے بعد، اول آخر ایک بار تو 7 دن میں آپ کی من پسند جاب، ایون آپ نے کئی جگہوں پہ اپلائی بھی کیا ہوتا ہے نا، ریپلائی نہیں آتا، وہاں سے بھی آپ کو کال آ جائے، تو ایسا عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور آسان عمل، یہ بھی کرنے میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، چند دن کا انتظار ہی ہے نا، تھوڑی سی محنت کر لیجئے، انشاءاللہ جاب آپ کو ملے گی، آپ کی پسند کی ملے گی، اور بر وقت ملے گی، کوئی ڈیلے نہیں ہوگا۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی جاب چاہیے، من پسند جاب چاہیے، مطلب جاب مل ہی نہیں رہی اب من پسند، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مل جائے، جیسی بھی ہو ملنی چاہیے، مل جائے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم، یہاں سے لے کر واللہ علیم بذات الصدور تک، یہ پوری آیت جو ہے اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے ملازمت کے لیے، انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کی من پسند جاب مل جائے گی۔ بہت مجرب عمل ہے۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھ کے اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے، اس تلاوت کے پڑھنے کے بعد اب رب سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور یہ جتنا بھی بزرگوں نے جتنا بھی یہ بتایا، تو وہ مختلف تجربات کی روشنی میں تھا، کئی لوگوں کو بتایا ہوگا، اس کے بعد ہی پھر کسی بک میں آتا ہے، اور وہ بکس بھی اکثر جو بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی وفات کے بعد ہی ان کے مریدین کتابی شکل میں ان کے فرمودات جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس سے استفادہ لینا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ جس بھی بزرگ کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ یا کوئی چیز، جیسے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ بھی بتاتے ہیں، اور ہم یہاں کہنے پڑ جاتے ہیں کہ جناب ایسا تو نہیں ہوتا جی، کیا قرآن سے یہ کیسے، مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں بھی آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ لیں اللہ کو رزق، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، تو کیسے جی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عوام کو قرآن کی طرف لا رہے ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کی تلقین کرتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے اسما کا کوئی ذکر بتاتے ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی بزرگ سے سنا ہوا، ملا ہوا، یا اس کی کتاب سے دیکھا ہوا، وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس تحریر تک آپ کی رسائی نہ ہو، تو جو ہم نے پڑھا یا سنا تو وہ آپ تک پہنچ جائے، اور آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے حالات بدل جائیں، بدلنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس میں ہمارا یا کسی اور کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو بھائی اس میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا غلط کام ہے۔ یعنی آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ سارا دن جو چیزیں سرچ کر کے دیکھتے ہیں، جن کا صرف آپ کو ہی پتہ ہے اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یہ کرے، ایسے لوگوں کو صرف اور صرف ایک آبجیکشن کرنا آتا ہے، جو اعتراض برائے اعتراض، نہ کبھی خود انہوں نے یہ کبھی کیا، اور نہ کسی اور کو کرتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی نیکی کی بات سنے، سنائے یا بتائے یا کوئی اس پہ عمل کرے۔ میں اپنی کامیابی کا صرف اتنا کہوں گا کہ حضور میرے کہنے پر یا میری چار
باتیں سن کر اگر کوئی شخص مجھ سے رابطے میں آتا ہے اور وہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کوئی سوا لاکھ درود پڑھ رہا ہے، کوئی سوا لاکھ آیت کریمہ کر رہا ہے، کوئی مختلف آیات پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کی پابندی میں آ جاتا ہے، تو مجھے تو یہ سفیشینٹ ہے فار مائی لائف ٹائم۔ اگر میری بات کو سن کر اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کرتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے، ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، تو میں اگر اس ویڈیو کو چھوڑ کے جاؤں تو میں اس دنیا سے بھی چلا جاؤں تو اگر کوئی سن کے یہ کرے گا تو میرا تو صدقہ جاریہ میرے لیے بن جائے گا نا بھائی۔ تو میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے اسماء ہیں، قرآن کی آیات ہیں، سورہ مبارکہ ہیں، ان کو پڑھیے، اپنے مسائل کا حل تلاش کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا نا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ اس کو تو خیر قرآن پاک کو تو خیر دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس سے فائدہ لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ لوگ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور دعاؤں کی اگر کوئی ضرورت آپ کو ہو تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں دعا کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی رہنمائی ناقص رہے، میری تو جتنی علم جو تھوڑا بہت معلومات ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا، تو آپ شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور باہر کے جو میرے دوست بہن بھائی ہیں وہ ایک میسج کر کے ٹائم لے کر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں، بے روزگاروں کو روزگار ملے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔